بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ ایک جو مرتبہ نہیں کی بھالو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا خدا کے دلارے خدائی کے پیارے خدا کے دلارے خدائی کے پیارے حضور آتے ہیں سرور آتے ہیں حضور آتے ہیں سرور آتے ہیں لگے آنکھوں کے سفینے کنارے لگے آنکھوں کے سفینے کنارے حضور آتے ہیں سرور آتے خدا دے گلستان پہنے بہاروں کے زیور گلستان پہنے بہاروں کے زیور فلک پر سجے چاند تاروں کے زیور وہ ساتھ اپنے لائے وہ ساتھ اپنے لائے ہزاروں نظارے وہ ساتھ اپنے لائے ہزاروں نظارے حضور آتے ہیں سرور آتے ہیں جنہوں آپ کے آیا سرور ملیں گے پڑھئے حضور آتے ہیں سرور آتے ہیں خدا کے دلارے وہ نورانی گھڑیاں وہ نورانی گھڑیاں وہ دن اللہ اللہ جکا پہرے راضی عرش اللہ فلک کے ستارے خوشی سے پکارے فلک کے ستارے خوشی سے پکارے حضور آتے ہیں سرور آتے ہیں وہ نبیوں میں سب سے نرالا نبی ہے اگلا شیر سنو گے آپ پہ تڑپ جاؤ گے کیونکہ سارے محبت والے بیٹھے اگو الحمدللہ وہ نبیوں میں سب سے نرالا نبی ہے شفاعت کی دستار سر پہ سجی ہے وہ نبیوں میں سب سے نرالا نبی ہے شفاعت کی دستار سر پہ سجی ہے ولی بھی پکارے نبی بھی پکارے ولی بھی پکارے نبی بھی پکارے حضور آتے ہیں سرور آتے ہیں خدا کے نہایت واجب الاحترام مخدوم اہل سنت محسن اہل سنت پیکر خلوص و محبت حضور کی بلا بابا جی سرکار مدظ اللہ علی علماء عزیز احتشام احباب ذوق و محبت صاحبان نسبت و قسمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب تو پہلے آپ کولو آپ حضرات کی موجودگی وچ پچھلے سال دی معذرت کرنا اس پروگرام کا آپ نے میں نے حکم فرمایا پچھلے سال اوپر دبئی کے دورے کا پروگرام بن گیا میں معذرت کی تھی آپ نے الحمدللہ معذرت قبول فرمائی اور خیر و برکت کی دعا نے بھی آپ نے نوازا آج دا آپ نے حکم فرمایا اس پروگرام کا جو ٹائم لاہور کے قریب فیض پور انٹرچینج سے 4 کلومیٹر کے ہو چکے سی انہوں دوستانہ چونکہ پہلے وعدہ ہو چکے سی آپ نے فرمایا اتھو بیان کر کے آ جائے آپ کی کرامت ہے کہ اسی اتھو 55 منٹ سے پہنچ گئے
صرف 40 منٹ اتنے بیان کر کے اسی حاضر ہو گیا کہ اس مرتبہ نازل نہ ہو۔ انشاءاللہ میرے ذمہ جو مضمون سرکار دی میلاد شریف دی حوالے نے لگایا گیا ہے، بڑے تھوڑے دن وقت وچ خیر و برکت اصول باتیں کچھ عرض کریں گے۔ پہلے یہ سنو کیونکہ ماشاءاللہ صبح بھی نشستاں ہوئیاں بھرپور اور ہن بھی یہ بہت زیادہ تعریفاں سننا، پیارے آقا دیاں بہت زیادہ تعریفاں کرنا اس امت دا خاصہ ہے۔ اس امت دا ایک گل سن لو تاکہ پھر بعد میں تسکین اضافہ ہوئے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ تعالی الى موسیٰ نبی بنی اسرائیل انہو من لاقیانی وہو جاہد باحمد ادخلته النار قال یا رب ومن احمد قال ما خلقت خلقا اکرم علی منہ كتبت اسمه معصوم في الارش قبل ان اخلق السماوات والارض وان الجنة محرمة على جميع خلق حتى يدخلها هو وأمته قال يا رب ومن أمته قال الحمادون يحمدون سعودا وحبوتا ولكل حال يشركون أوساطهم ويطهرون أطرافهم صائمون بالنهار يهبانون بالليل أقبل منهم البشير وأولهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله قال اجعلني نبي تلك الأمة قال نبيها منها قال اجعلني من أمة ذلك النبي قال استخدمت واستاخر ولكن سأجل بينك وبينه في دار الجلال۔ اس عربی عبارت کا ترجمہ ایمان دی تاکہ باتیں سن کے ذہن شروع کرو۔ اللہ کریم نے وہی فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام پیارے جڑے بندے نے میرے نال ملاقات کی، اللہ کریم فرماتا ہے جڑے بندے نے میرے نال ملاقات کی اس حال وچ میرے نال ملاقات کی کہ جناب احمد کا انکار کرنے والا ہویا میں جہنم دا ایندھن بنا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا یا رب من احمد، اے اللہ احمد کون ہے؟ انہاں بزرگاں دے دامن تے دعا دی برکت نال او واز سنا رہے ہیں کہ سن لو ثواب بھی ہوے گا، یعنی وہ الفاظ جو پیارے آقا دے پیارے بھی اکو الحمدللہ۔ یا رب احمد کون نے؟ فرمایا ما خلقت خلقا اکرم علی منہ، احمد نے انہاں تو زیادہ عزت والا میں کسی نے پیدا ہی نہیں کیتا۔ اپنے آقا دی عزت کا مسئلہ سن کے، اپنے آقا دی عزت کی بات سن کے جو سبحان اللہ کہے گا دنیا میں عزت ملے گی، لگاوے میں عزت ملے گی، قبر میں عزت ملے گی، حساب میں عزت ملے گی، جنت میں عزت ملے گی، کہ ساری عزتاں آپ کے قدموں میں وابستہ، جنہوں شک نہیں ہو آکھو سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ کتبت اسمہ معصمی فی العرش، میں انہاں دا نام اپنے نام دے نال ملا کے اس ویلے عرش تے لکھ دیتا سی جدوں زمین بھی نہیں بنی آسمان بھی نہیں بنی۔ فرمایا اے جڑا فیصلہ اللہ کریم نے سنایا نا موسیٰ علیہ السلام وہ سن کے خوش ہو جاؤ۔ سن ایک گل سنان واسطے میں بار پڑھی ہے تعریفاں دے حوالے نال الحمدللہ پورا ربیع الاول شریف تعریفاں سنائیاں کو الحمدللہ۔ پھر اس عظیم و شان دارالعلوم وچ اللہ دے در و دیوار نو اہل سنت دا مضبوط قلعہ بنائے اور اتنے پڑھنے والے پڑھانے والے پوری دنیا میں پیارے آقا کریم کی عظمت و شان دے علم بردار ہو کے نکلے۔ اچھا توجہ کریو، اللہ کریم اپنا فیصلہ کی سنایا؟ فرمایا پیارے موسیٰ ان الجنت محرمت علی جمیع خلقی حتی یدخلها هو وامته۔ فرمایا اے موسیٰ میری جنت میری ساری مخلوق واسطے حرام ہے، جنت حرام قرار دے دیتی گئی ہے میری مخلوق تے، جدوں تک میرے حبیب احمد اپنی امت نے لے کے جنت میں پہنچ جائے، پہلو اپنے غلاماں لے کے پہنچن کے پھر دوسرے امت داخلہ جائز ہوگا، یہ حرام جائز ہی نہیں۔ ہن ایک گل سنی نا موسیٰ صاحب نے پھر پوچھیا یا رب ومن امت ہو، اے اللہ انہاں دی امت کون ہے؟ انہاں دی اب کوئی معمولی بات نہیں جی، اللہ کریم نے اس سوال کے جواب سے اس امت یعنی ساڈا نام کی رکھیا؟ رب کریم نے اپنے کلیم دے سوال دے جواب وچ اس امت دا یعنی ساڈا نام کی رکھیا؟
یا رب من امتہ، اے رب انہوں دی امت کون ہے؟ فرمایا الحمادون، الحمادون، بولو لفظ الحمادون، او کبھی جرا ہو خوشی ہو لگی الحمادون، یہ معنی بہت زیادہ تعریفاں کرنے والی امت، بہت زیادہ دیکھ لو الحمدللہ اہتمام دیکھ لو، اے چنڈیاں، اے رونقاں، اے رنگینیاں، اے رانائیاں، اے خوشیاں، اے خوشحالیاں، اے برکتاں، اے بہاراں، اے بہتریاں، اے جمال، اے کمال، ایک ایک جلوے کی مصطفیٰ کا تکانہ کرو گے نام رکھیا بہت زیادہ تعریفاں کرنے والی امت، جڑا سمجھدا ہے ساڈے رب نے ساڈا نام رکھیا ہے، جڑا اس نام تے خوش و خوشی نال آکھے سبحان اللہ، اسی وجہ کہنے نا عرشاں فرشاں تے چرچے درے یتیم دے رتبے میں اعلی سب کو مدنی کریم دے آدم دی وچ پیشانی چمکیا نور محمدی تائیں آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے تائیں آدم نو ہوئے سجدے اسی نے ہاتھ رکھ کے بیٹھے کہندے دل لٹ کے لے گئے جنہ دے دل نو بے گئے کندل ہم دے جنہ دے جدے دل میں کندل پائے جڑا محبوب کی ذوالفقار سیرے پڑھو جنہ دے دل نو بے گئے کندل ہم دے جنہ دے دل نو بے گئے کندل ہم دے جنہ دے دل نو بے گئے کندل ہم دے جنہ دے دل نو بے گئے کندل ہم، یہ بہت زیادہ تعریفاں دی محفل وچ آਉਣ والے انعام کی ملے گا، اے معاشر امت ساری معاشر امت پیاری ہوے دی پیاسی ساری پھر پیالے سرکار پلاون پیالے سرکار پلاون کوثر تسلیم دے پیالے سرکار پلاون کوثر تسلیم اے رب جدو بندہ پائیاں اے محفلاں ساڈے حسین کہ مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان کی محفل سیدھا تا صاحب کے غلاماں کے بیڑے کے ساتھ دی جائیں گے شاہ شاہ پیر پیرا میر میرا شیخ شاہ بغداد عقیدت منداں کے سین میں ساتھ دی جائیں گے شیخ الاسلام والمسلمین حضور فرید دین مسیح گنج ششر دی عقیدت منداں کے کار کے رب جدو بندہ پائیاں اے محفلاں ساڈے حسین لکھ واری صدقے جائیے رب دی تقسیم دے لکھ واری صدقے جائیے رب دی تقسیم دے لکھ واری صدقے جائیے یا اللہ انہاں دی امت کون ہے فما الحمدون بہت زیادہ تعریف کرنے والی تعریف اللہ کی بھی کریے مصطفیٰ بھی کریے رب کا ذکر اچھا توجہ فرمائی اللہ کی اور بھی نشانیاں سمت دیں دسیاں باوضو رہن کے دن نو روزہ رکھنے کے رات نو قیام کرنے کے اقبل منکم الیسیر ایک گل سنو گے تو خود ہی سبحان اللہ کہنے دل کرے گا اللہ کریم نے پیارے موسیٰ وہ سمت دی کہ نشانیاں اقبل منکم الیسیر انہاں دا تھوڑا جہا عمل بھی میں قبول کر لوں گا یہ سرکار دے صدقے نعمتاں نے یہ ساری گلاں سنیاں نا کہ عرض کیتا اے جعلنی نبی تلک الامہ
اے اللہ پھر میں نے اس امت کا نبی بنا دی قال نبیھا منھا فنا اس امت کا نبی اس امت کے وچوں کیسا اعزاز ہے اس امت کا اس امت کا نبی اس امت کے وچوں قال اجعلنی من امت ذلک نبی اے اللہ سب بننا ضرور ہے بھاویں اس امت کا نبی بنا دے بھاویں اس نبی کی امت وچ بنا دے فرمایا استقدمتا اے موسیٰ بے عزت اعتبار میں تیرا زمانہ پہلے واستاخر میرے محبوب کا زمانہ بے عزت اعتبار میں آخر تاجدار ختم نبوت پر چونکہ تو انہوں نے ذکر کیتا انہوں نے امت میں داخل ہو گئی آرزو تو تمنا کیتی ہے کہ انعام دے مانگ یا رب انعام کی ولیکن ساجم بینکم و بینہ فی دار الجلال اے موسیٰ سی جنت میں تنو اپنے محبوب نے کٹھیاں کر دیا گئے کنیاں برکتاں نے آپ دے ذکر پاک جی اس سے بات کہنے تاروں نزیا پائی سرکار کے صدیقے سے گلشن میں بہارا سرکار کے صدیقے سے اور شکریہ دا موقع ہے کہ اعمال ہمارے یہ ہم کو تو جلا اپنے اپنے عملہ ور دیکھئے کہ پھر پرندتے مزید ہو جائے گا اعمال ہمارے یہ ہم کو تو جلا دیتے رحمت کی گدا چھائی سرکار کے صدقے سے پر یہ بل کے رحمت کی گدا سرکار کے صدقے حضرات ایک بہت زیادہ تلفن سنان کی گل سنائی جو آیت پڑھی تھی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا تحقیق تو آنے کو اللہ کریم کی طرف ایک نور آیا ایک واضح کتاب آئی بلا شک و شبہ نور تو مراد معتبر مفسرین اکرام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق سے بغیر حوالے تو مان دیں پر ایمان کی تاج کی واسطے حوالے بھی سن لو تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 72 تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ 395 تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ 447 تفسیر بزاوی صفحہ نمبر 92 عالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23 تفسیر مدارک جلد نمبر 1 صفحہ 206 تفسیر سراج المنیر صفحہ 307 تفسیر ابو سعود جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 36 تفسیر جلالین صفحہ نمبر 97 تفسیر ابن جریر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 92 تفسیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 97 تفسیر سعدی جلد صفحہ 275 تفسیر البیان جلد نمبر 2 صفحہ 370 تفسیر حسانی جلد نمبر 1 صفحہ 140 تفسیر مظہری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 17 الشفاء الدریح حقوق المصطفیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 دو ٹوک واضح الفاظ سے معتبر مفسرین کرام جنہاں جو للہیت و خدا دوستی کی قسم کھائی جا سکتی ہے ایسے مفسرین انہوں نے واضح لکھیا قد جاکم من اللہ نور ایتھے نور اللہ نے آمنہ بلال میں فرمایا میلاد والے حکم اللہ نے نور ملک اور نام عطا فرمائے حدیث ہے کہ منن والے اللہ منن والے بچ رکھے یہ محفلہ مدرسے یہ جلسے یہ روابط یہ روحانیت یہ طریقت شریعت مفہوم اور خلاصہ ہے کہ نسبت میں سلامت رکھو الہی تابہ بداستان یار رہے یہی اثر ہے غریبوں کا برقرار رہا حضرت کہ منن والے الحمدللہ اللہ منن والے چ رکھے جڑے نہیں نور مانگے انہاں بھی بڑے ایتھے مننے ہیں تفسیر سنائی لکھنے والے بول سنا امر مخری صفحہ 131 حاشیہ انہاں دا ترجمے والا اس کو موجود ہے تفسیر محمدی جلد صفحہ 23 تفسیر تبلیغ القرآن اس صفحہ 49 ترجمان القرآن جلد صفحہ 857 انہاں واضح دو ٹوک لکھیا کہ اللہ نے نور آمنے بلال اشرف علی تھانوی نے اشرف المعائی صلی تعلیم کے دو ٹوک لکھیا قد جاکم من اللہ نور ایک رب نے نور یہ فرمایا کہ عبداللہ نے چاندنی فرمایا اسے وقت کہنے ہیں میری سرکار کا تن بدن نور ہے جسم تو جسم ہر پیرہن نور ہے ذکر نور خدا میں جو جان دے گیا قبر روشن ہے اس کی
کفن نور ہے، قبر روشن ہے اس کی کفن نور ہے۔ اپنی تخلیق مبارک، اپنی بیست مبارک، اپنی نورانیت کے بارے میں ایک عجب سوال کیتا حضرت عبداللہ ابن عباس نے پیارے کبھی بارگاہ عرض کیتا یا رسول اللہ اینا کنتا وآدم فی الجنہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ فقال انی کنت فی صلبہ وحبت الى الارض وانا فی صلبہ ورکبت فی السفینہ فی صلب ابی نوح علیہ السلام وقذفت فی النار فی صلب ابی ابراہیم علیہ السلام لم يلتقی ابوایا قط علی صفا لم یزل اللہ جلنی یا صلاة الطیبہ ورحم الطاہرہ لا نشاء بتان لکھوں کو فخارہما او کو مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کون ابن عباس؟ انی قربتوں نزدیکی والے جنہاں نے تہجد دے ویلے سینے لا کے پیارے کا دعا کی اللہم علمہ القرآن۔ یہ تو یہ بھی پتہ چلیا دارالعلوم میں بیٹھے ہو، علم کی علماء کی عظمت و شان کی وضاحی حاصل کرو۔ ساڑھے آقا جی تے بہتا خوش ہو سے دعا دیں گے علم دین کی دعا مالا مال فرمانے۔ ابن عباس کہتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو رسول پاک آتے بستر بچھان دیئے سن، بارہا میں نے کوئی موقع ملے اس بستر جا کے سو جاندہ سن۔ انہی قربت فرماتے ہیں ایک رات میں ویکھیا سرکار وضو کرنے لگے، میں جلدی نے اٹھ کے آپ وضو کروایا، پھر خود بھی وضو کی، آپ نے نماز تہجد شروع کی تھی، میں بھی نیت باندھ لی، فارغ ہو کے آپ نے میں نے کھڑیاں کر کے اپنے سینے لایا، گلے میں لا کے دعا کی تھی اللہم علمہ القرآن، اللہ نے قرآن علم عطا فرما۔ نزدیکی والے جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خلوت تنہائی کے موقع پاتے میں عرض کیتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان یا نبی اللہ اجازت تو ایک بات پوچھنی، فرمایا پوچھ لیا یا رسول اللہ اے تے دسو جدوں ابا جی آدم علیہ السلام جنت وچ سن تسی کتھے سو؟ تفسیر سورہ منصور وچ موجود، تسی کتھے سو اس ویلے؟ کیسا پیارا سوال۔ این کنتا و آدم فی الجنہ، جدو اول بشر آدم جنت میں تجھے کتے کو فتبسم، یہ سوال سن کے سرکار ہنس پہ حتیٰ بدت نواجزہ، حتیٰ کہ آپ کے مبارک دندان دی چمک میں نور کی کرنا پھیلی، سرکار خوش ہو کے ہنس پہ۔ سوال کرنے والے سوال کیتا این کنتا و آدم فی الجنہ، جدو ابا جی آدم علیہ السلام جنت میں حضور تسی کتھے سو؟ آپ آس پہ مسکرا کے فرمایا انی کنتو فی صلبہ، میں اپنی ابا جی آدم علیہ السلام کی پشت وچ سا وحبت الی الارض، جدو زمین کے اوپر ادو انہاں دی پشت وچ سا ورکبت فی السفینہ فی صلب ابی نوح، جدو نوح علیہ السلام میرے ابا جی نوح علیہ السلام کشتی چ سوار ادو انہاں دی پشت وچ سا وقذفت فی صلب ابی ابراہیم فی النار، جدو میرے باپ ابراہیم نو اگ میں چھٹیا جائے ادو انہاں دی پشت وچ سا۔ پھر آپ نے فرمایا لم یلتقی ابوایا قط، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ میرے رب نے پاکا چو پاکا ول میں منتقل کی، پاکا چو پاکا ول منتقل کی، لا تشاب و شیب علتوں تو بغیر ماں، فرمایا جدو بھی دو شاخہ نکلیاں نا وہ جو میری زیادہ خیر والی سی رب نے میں نے وہ دے رکھا۔ کیسی نسبت و برکت و عظمت والا ہے ذکر، آنکھو سبحان اللہ۔ مدینہ المنورہ دے شہر، دیکھو آپ کی آمد دا ذکر کرنا، آپ کی آمد میں گلہ کرنا، یہ اللہ کریم کی سنت، اللہ نے نبیوں نے اپنے معبود کی بیست ولادت تذکر کی تھی، تو پھر نبیوں نے اپنی امتوں کی تربیت اس طرح کی کہ چرچے ہوئے مصطفیٰ کی آمد، اور آپ نے خود بات پسند ہے، اپنے سوال بھی کیتا، برکت واسطے سن لو امام سیوطی اور دیگر محدثین نے نقل کیتا، سرکار مدینہ شریف جو گزر دے سن، اللہ شہر محبوب دیئے برکتاں بہاراں سلامت رکھے، کیڑا مدینہ پاک مدینے کی راتیں بیداریاں ہیں، مدینے کی راتیں بیداریاں ہیں، حضور کی باتیں ہیں، حضور کی باتیں ہیں، ساری شاریاں مدینے رات
حشر انہاں خوش نصیباں نوں بہت سمجھ آئے گا جنہاں دے دل مدینہ پاک نال مانوس نے دل و جان ہے مانوس شہر نبی سے دل و جان ہے مانوس شہر نبی سے کیوں نہاں کر لے نہاں کر لے غم خاریاں مدینے راتے ہیں بیداریاں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس مدینہ طیبہ دے بازار کی سرکار گزرتے جا رہے ایک یہودی دے مکان کو گزرے اپنے ویڑے وچ بیٹھا بیمار بیٹے دی سرانو اپنے بیٹے دی شفا دا ارادہ لے کے یہودی قرآن پڑھ گئے پیا اس کھوٹ والے تعصب والے یہودی دے قرآن پڑھیا بیمار پتر نوں شفا کتھے ملی سی خوش نصیبی نال گلی وچ او آ گئے جنہاں دا وجود پہ کرے شفا ہے ساڈے آقا یہودی دے مکان کول ٹھہر گئے آپ فرماندے نے یا یہودی نشتک بالذی انزل التوراۃ علی موسی اتجد فی التوراۃ کنات وصفۃ ومخرج فاوما براسه اللہ فقال ابنه لكنی اشهد بالذی انزل التوراۃ علی موسی انه لا یجد صفاتک وزمانک وصفتک ومخرجک فی التوراۃ واشهد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ سرکار فرماندے نے یہودی نو کہ میں تینوں اس اللہ دی قسم دے کے پوچھنا جس رب کریم نے تورات موسی علیہ السلام کو نازل کیتی ہے اتجد فی التوراۃ کنات وصفۃ ومخرج تینوں اس تورات وچ میری نعت میری شان تے میرے اون کا ذکر ملدا ہے کہ نہیں پتہ چلے آپ دی آمد کے تذکرے آپ نہیں پسند اس کتاب سے میری تعریف میری شان سے میری آمد کا ذکر ملتا ہے کہ نہیں فاؤما براسی اللہ وہ کھوٹ والے یہودی نے نفی کے سر ہلایا نہیں استغفر جھوٹ بولیا فقالا جب خدا بیمار بیٹا جڑا بولن دے قابل نہیں اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا جان والو میری گل سن جو میرے باپ نے جھوٹ بولیا جی میں اس رب کی قسم اٹھانا جنہیں موسیٰ علیہ السلام سے تورات اتاری یہ جو تواڈیاں نعتاں نہیں ہیں تواڈیاں صفتاں نہیں ہیں تواڈیاں شاناں نہیں ہیں تواڈے پیشے والے زمانے کا ذکر بھی ہے کہ تواڈی اون دی باتاں نہیں کہ نالیوں نے کلمہ شہادت پڑھ کے دامن مصطفیٰ نے وابستگی اختیار کر لی روح پرواز ہو گئی اس عاشق کے صادق دی اب فرماتے ہیں قیل الیہودیہ عن صاحبکم صحابہ اپنے سچے دوست کو لو جھوٹے یہودی نے اٹھا لو انہوں اٹھا کے ہمیں عاشق کا جنازہ اٹھا لو یہ غسل کفن دا آپ انتظام کریں گے وہ تے کیا اندازے گا محبوب آمد آمد ہے محبوب کی آمد آمد ہے تقدیر نکھرنے والی ہے محبوب کی آمد آمد ہے تقدیر نکھرنے والی ہے تیبات ماہ کامل کی تنویر بکھرنے والی ہے اب جڑے گلشن لہرائیں گے اب جڑے گلشن لہرائیں گے سب گیت خوشی کے گائیں گے اے آمنہ تیری جھولی رحمت وہ اترنے جدو وہ پاک رحمت سیدہ پاک آمنہ دی گود میں تاکی جگجگائی آکو سبحان اللہ جنہ منظر لے کیا تھے عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ اس رات سیدہ مخدومہ کائنات دی خدمت میں عثمان کہتے ہیں میری والدہ نے کھانا منظر دیکھے انا شاہدت ولادت آمنہ و بنت وحب رسول اللہ والدت ہو دلائل نبوت امام البخاری اور دیگر بہت مشہور نے روایت نقل کی تھی جناب عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں میری امی اس رات سیدہ آمنہ کی خدمت میں وہ کہتے ہیں فما شیء فی البیت انظر الیہ الا نور سرکار دی میلاد کا ذکر ہے نا سبحان اللہ
میلاد پاک دی گلاں یقین جانو اللہ کریم دی سنت ہے اللہ نے نبیاں نال محبوب دے میلاد کے تذکرے کیتے پتہ نہیں کیڑے دیس وچ رہندے جڑے لوگ لوجی تے نویں شے بدعت دے لوگ کیتے اور رب نے نبیاں نال ذکر کیتے حضرت عائشہ علیہ السلام نے نہیں فرمایا جڑی لمبی بار دے وچ جملہ مولدہ بمکہ میں میرے حبیب کا میلاد مکے وچ ولادت مکے چ ولادت کے تذکرے کرنا سنت الہی آکو سبحان اللہ عثمان بن ابی العاص کہندے نے میری والدہ کہندیاں نے انہا شاہدت میری والدہ کہندی ہے میں سیدہ آمنہ کی خدمت وچ موجود ساں جس رات دی سحری دے ویلے ازلی صادقاں دا نور چمکیا میری امی سیدہ آمنہ کی خدمت وچ موجود سی کہ کہنے میری امی اکھاں ویکھیا حال بیان کیتا کہنے میری امی فرماندیاں نے فما شاء خیال بیان کیتا کہنے میری امی فرماندیاں نے فما شیء فی البیت انظر الیہ الا نور آپ تے نور خدا ہے نہیں نا سیدہ آمنہ کی خدمت میں چھو رات گزارنے والی خوش نصیب حضرت عثمان کی امی جان کہندی ہیں میں اس رات جڑی شے نوں گھر وچ ویکھدی ساں برتن لباس کپڑا دیوار دروازہ کھڑکی چھتیر بالن مٹی جس شے نوں ویکھنی او نور والی نظر آندی ہے او بدبخت اے ہوندے نے نا آپ نور نہیں مرنا جائز کہ جنہاں کھانا منظر ویکھے نے او کہندے نے جدوں اللہ دا چن چمکیا ہے گھر دی جڑی شے نوں ویکھدے ہاں نور نظر آندی کوئی شے ایسا جنہوں میں ویندی سا الا نور مگر نور سی ایک گل سن کے سبحان اللہ کہنا کہ نور ملن کی نشانی جڑی شے ویکھنی ہے نور بنی تے سیدہ پاک آمنہ فرماندی ہیں رضی اللہ عنہ فرماندی ہیں ولادت باسعادت حبیب خدا دی جدوں سجدہ اپنے اللہ کریم دی بارگاہ وچ کیتا اے بھی روایت امام سیوطی نقل فرمائی ہے ساڈے آقا مٹھ بھر لئی خاک نال مٹی اپنی مٹھ وچ سرکار فرش زمین تے سن اس ویلے سیدہ پاک آمنہ تے سجدہ کرن لگی ہاتھ تھلے لگ دے ساڈے آقا نے مٹھاں بھر لئیاں مٹی نال تے پھر ہاتھ چک دیتے حکمتاں جو یہ بھی حکمت اہل توفیق بیان کر دے حکمت ایسی پیارے آقا کریم دے اس مبارک انداز وچ کہ انسان دی تخلیق مٹی چ ہوئی اسی اس مٹی نوں بلندیاں بخشنا ہے جہالت دے گٹا ٹور اندھیریاں چ کڈ کے علم و عرفان دے گلو گلزار دے قابل بنان واسطے آئے جدوں امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت فارق حق و باطل امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے تصور دیا کہ نال خاک ویکھی رسول پاک دی مٹھ وچ کہ ولادت دے موقع تے آپ نے خاک میں مٹھ چلے کہ اعلی حضرت کی شعر لکھے نے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماہوار ہے ہمارا یہ مجدد دا کلام ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماہوار ہے ہمارا خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا تمغہ کیوں نہ ہوئے ساڑھے آقا مٹھ وچ خاک پکڑ لئی پیدا ہوں گے ہم مٹھ وچ خاک مٹھ بھر لئیے خاک نال مٹھ بھر ہم اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا اور اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا وہ حیدر کرار جو مولا
نات دے شعر سے بڑے لیکن مقطع وچ کی لکھدے نے ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں ہم خاک اڑائیں گے ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فرماندی ہیں ولادت با سعادت حبیب خدا دی ہوئی آپ فرماندی ہیں دیوار شک ہوئی تین شخص اس کمرے میں داخل ہوئے کان شمس تطلع من وجوہ ایڈے روشن چہرے اینیاں جگمگاندیاں پیشانیاں انج لگدا سی جویں سورج ان دے متھے چوکدا ہے او تین فرشتے انسانی شکل وچ آئے سجدہ فرماندیاں ایک دے ہاتھ وچ سبز پتھر دا تھال چار کونیاں والا گلائی وچ نہیں چار کونیاں والا تھال ایک دے ہاتھ وچ سفید ریشمی رومال ایک دے ہاتھ وچ پانی والا برتن سجدہ فرماندیاں تین شخص ادھر نو ودے جتھے عبداللہ دے چن تشریف فرمان آپ فرماندیاں جے ہاتھ وچ تھال سی سبز پتھر دا چار کونیاں والا او تھال لے کے عبداللہ دے چن دے قریب ہویا تے اس طرح گلاں کرن لگ پیا جویں مڈ قدیم واقعیتا ہوں آگے کہندے حاضر دنیا شرقوہا وغربوہا وبروہا وبھروہا وقفت حبیب اللہ ای ناحیت الشیخ تھال قریب کیتا سجدہ فرما دیا عبداللہ دے چاند دے قریبوں نے تھال کیتا پھر کہنے لگا اے اللہ دے حبیب سجدہ فرما دیا میں نے پتہ چلے آنے والا اللہ دے حبیب اللہ دے حبیب حال نہیں ہے دنیا شرقوہا وغربوہا وبروہا وباروہا یہ دنیا ہے کہ چومہ گٹھا چوں ایک گوٹھ دی ہاتھ رکھ لو ایک کونا مر لو جڑا ملنا ہے ایک کو مرتبہ ہاتھ رکھنے جتے مردی رکھ لو بس ایک مرتبہ ہاتھ رکھ لو فرما دیا میں ویکھ رہی ہوں حال ولادت دا موقع ولادت دا دن تے ڈونگی مانا خیز گلاں سننیاں سمجھنیاں تے دور دی گل ہے گل کرن والا یہ عجیب لگدا ہے کدے نال گلاں کرنے ہیں آج بچہ جڑا پیدا ہوئے اودے نال من خیز گلاں پر نہیں محبوب خدا آپ کی ولادت دی بے مثال ہے آپ کی ولادت والا دن بھی بے مثال اللہ دے بھی ایک باری ہاتھ رکھ لو جتے رکھنا نہیں فرما دیا میں ویکھنی ہوں دل دیا دھڑکنا تیز میں سوچنی ہوں ویکھاں عبداللہ دا چن کیڑے کونے ہاتھ رکھ دے اونے سار نیواں کیتا سچی مچی رب دے حبیب نے ہاتھ چوک لیا رکھن واسطے حضرت امام سیوطی نے بھی نقل فرمائی ہے روایت اور بھی محدث نے روایت کبرا میں ہاتھ چوک لیا جدوں آپ نے ہاتھ چکیا کسی کونے تے نہیں رکھیا تھال کے درمیان وچ رکھ دتا مطلب کہ کسی ایک کونے واسطے اسی آئے سارے نبیوں کی امامت کا سیرا سیر وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ہے حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ہے درمیان میں ہاتھ رکھ دا کو سبحان اللہ فرما دیا جڑے کول سی نا رومال سفید ریشمی اور رومال کھولتا جا رہا ہے جدوں آپ نے ہاتھ درمیان چ رکھیا نا تھال دے درمیان چ تے کہنے میں کہنا واللہ قد کعبہ محمد الکعبہ اللہ دی قسم محمد عربی نے کعبے تے قبضہ کر لیا جے اے گلاں سن کے جڑے خوش ہوندے نے نا اے ازلی خوش نصیب لوگ کسی ملی گل یاد آ گئی حضرت صاحب دی اجازت نال میں عرض کراں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اغمیا على عبد الرحمن بن عوف ثم افاق فقال انه اتاني ملكان فضان غليظان فقال لي انطلق بنا نحاكمك الى العزيز الامين فلقي ملك فقال اين تذهبان به فقال نحاكمه الى العزيز الامين فقال خلي عنه فانه ممن سابق لو صعب بابا في بطن امه
جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میرے آقا دے ایک صحابی شان والے عبد الرحمن بن عوف اے ہوئی جے او جس موقع تے سرکار اپنی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر آئے سن نا تے سیدہ فاقے دے نال سن چہرے دی رنگت متغیر ہو چکی فاقے ان دنوں دا تے دونوں شہزادے حسن حسین بھوک دے نال بلک بلک کے رو رہے تے ساڈے آقا کریم فرمان لگے کون اج کوئی کھان والی چیز میرے تک پہنچائے گا جناب عبد الرحمن بن عوف دو روٹیاں چ مکھن دا پیڑا تے کھجور دا حلوہ لے کے حاضر یا نبی اللہ یہ پاک شہزادیاں واسطے تے سیدہ خاتون جنت واسطے کھانا لے آندا آپ خوش ہو کے فرمان لگی کفاک اللہ امر دنیا کا رحم اللہ کے وانا لحظام الال فرمایا اے پوکھن بلک دے ہوئے میرے پیارے نواسیاں اے مکھن کے پیڑے رکھ کے روٹیاں پیش کرنے والے اے خاتون جنت واسطے اے اعلی کھانا پیش کرنے والے کفاک اللہ امر دنیا کا رحم اللہ کے وانا لحظام الال تیری دنیا میں اللہ تینوں برکت دے وہ بھی تیرے رہی تیری جنت میں خدا میں ذمہ دار تیری جنت دا جڑی عربی بات پڑھی او ترجمہ نہیں سنایا جناب عبد الرحمن بن عوف تے ایک دن غشی طاری ہو گئی ایک دن غشی طاری ہو گئی ثم افاق پھر طبیعت سنبھل گئی آپ یار دوستاں دسن لگے میرے کول دو فرشتے آئے سن مینوں پھڑ کے کہن لگے انطلق بنا چل ساڈے نال نحاکمک الی العزیز العلیم اسی اللہ رب العالمین جو غلبے والا امن والا سمجھی بارگاہ تیرا فیصلہ کروانا چاہنے عبد الرحمن بن عوف کہندے نے فرماندے نے فرشتے منوں لے کے تر پے فلا کی یہما ملکن ایک اور فرشتہ کو ملیا کہنے لگا یہ تذهبان به اینو لے کے کتے چلے ہو انہوں نے کہا حاکم الی العزیز العلیم اللہ دی بارگاہ تے فیصلہ کروانے لگے ہیں اللہ دی بارگاہ تے داؤ اور سنو اور تیسرے فریضے نے کیا خلے یا انہو او انہوں چھٹ دیو انہو ممن سبقت لہو سعادت وہو فی بطن امہی او انہوں چھوڑ دیو او یہ تیونا لوٹا میں چوئے کنہ چوئے جڑے اپنی ماں کے پیٹ میں جسن تو بھی اللہ دی بارگاہ جسارت مند لکھے جا چکے نے پتہ چلیا مصطفیٰ کی قربت نزدیکی آپ کی محبت میں ملی سی وہ اپنا بھی سعید کے خود رسی دل او دی سونا ہوندہ ہے جدے دل وچ سونے دی یاد ہو جدے دل وچ اے دیکھو ساڈے آقا کریم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ناظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد ثم اصطفاه لنفسه ساڈے حدیث فرماتے ہیں اللہ نے دلاں ول نظر فرمائی اللہ نے سارے دلاں ول ویکھیا ساڈے آقا فرماتے ہیں سارے دلاں تو اللہ نے ویکھیا کہ محمد عربی دا دل سب تو سونا ہے اپنے واسطے پسند کر لیا ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد محبوب کا دل دیکھن کے بعد کیا اپنے لیے پسند کروں تو بعد اللہ نے دوسرے دلوں میں دیکھا فوجد قلوب اصحابہ خیر القلوب اللہ نے دیکھا میرے محبوب کے صحابہ دے دل سارے دلوں میں سینے اسے واسطے دعا مانگ لینے میرے نبی میرے کریم نبی کی گدائی دے میرے کریم یہ دعائیں رات ابھی ڈھل گئی قبول یہ گھڑیاں ہور نیڑے آ گئی پیارے آقا دی رحمت و عظمت دا صاحبان صراط قائم اللہ سلامت رکھے بڑی میرے کریم نبی گدائی دے اب تو گناہ کی قید سے ہم کو رہائی دے اب تو گناہ کی قید سے ہم کو اور نیت کروں میں جب بھی تو کعبہ ہو سامنے میرے مولا جب میں نماز دی نیت بننا اردو میرے سامنے کی ہوئے جب سجدے کی جانا تو پھر سامنے کی عاشقی کے اندر نیت کروں میں جب بھی
تو کعبہ ہے سامنے سجدے میں سر جھکاؤں تو مدینہ دکھائیے سجدے میں سر جھکاؤں تو مدینہ سجدہ فرما دیا دوسرا جڑا جی سفید ریشمی رومال سی لے کے اگے ودیا انہیں تیماں کھولیاں وچوں انگوٹھی نکلی یہ روایت امامی سیوطی رحمٰن نے نقل فرمائی کہ کوئی برتن ہو کے آ گیا کہنے لگا انگوٹھی لے کے دوسرا اگے نہیں جانا پہلے 7 مرتبہ اس کوثر دے پانی میں انگوٹھی میں دھو لگو انگوٹھی دھو کے اگے ودیا رسول پاک نے شانیاں کے درمیان مہر لا دتی تے آپ دے دادا جان نوں اطلاع پہنچائی گئی حرم کعبہ دے نال بیٹھے سن کنی خوشی ہوئی ہوے گی آپ دے سب تو چھوٹے صاحبزادے سب تو چھوٹے مرحوم بیٹے دے گھر چن چن سونا بیٹا پیدا ہویا آپ ننگے پیر دوڑے آئے ہون گے بیت اللہ شریف دے سامنے صفا پاڑی صفا تو 530 قدم دے فاصلے تے مروہ تے باب المروہ دے سامنے دیکھیے تے 418 قدماں دے فاصلے تے مولد النبی شریف اوتھے آئے چکیا رسول پاک نوں کی عالم ہوئے گا خوشی دے نال پھر خانے کعبے گئے ایک ہاتھ کعبے دے غلاف سے ایک ہاتھ نال سرکار نوں سینے لا کے آپ دے دادا جان نے جڑے میلاد دے شیر پڑے سنان لگا او میلاد والے دن میلاد دے شیر آپ دے دادا جان نے جڑے هذا الغلام الطيب الرداني وقد صاد في المهد على الغلمان بالله بالهربان من كل حاسد مضطرب الجنان حتى راه بالغ الجنون حتى راه بالغ الجنون الحمد لله الذي آتاني دادا جان نے شیر پڑھی دے ترجمہ سن کے خوش ہو جو محفل پاک دا خلاصہ مفہوم آپ شیر پڑھ دینے ترجمہ کی میں اس اللہ کی تعریف کرنا ہوں جنہیں خوشبواں والا پاک بیٹا مینوں عطا فرما دیتا ہے جنہیں مینوں بخشیا ہے خوشبواں والا پاک بیٹا سبحان اللہ جنہیں خوشبواں والا پاک بیٹا جنہیں میں عطا فرمایا اے فرماندے نے اوے تے گود وچ ہی سردار لگدا پیا تے جھولی وچ سردار لگدا پیا اور کون ہے ساڈے آقا کے علاوہ جدی یہ شان ہو وقت ساتھ اخل ماج علی الغلمان اے تے سرداریاں دے سر نظر اوندے ہوتے علم کعبے دے رب دی سپرد کرنا حاسداں دے حسد تے دشمناں دی دشمنی کو اللہ دی حفاظت وچ دینا حتا راہو بالغ البنیانی اے اپنے عروج نوں پہنچے اپنے کمال نوں پہنچے اے تے اج سردار لگدا ہے پیا جو اے گلاں سن کے خوش ہوئے سن پڑھ کے دہرا کے اج جڑے عقیدت مند نے انہاں نوں خوشی ہوئی کہ رب نام نبی دی رکھیاں کل تسکیناں نے رب نام نبی کی رکھیاں کل تسکیناں نے اے نکتا نہ سمجھیا نکتا کینا نے اے نکتا نہ سمجھیا نکتا کینا نے آپ دے قدمی لگ گئے جو خوشحال ہوئے تو جگ دی دولت نل مالا مال ہو پایا یا خود صدقے حسن حسینہ نے پایا یا خود صدقے حسن حسینہ نے اے نکتا نہ سمجھیا نکتا جینا نے کنی خوش نصیبی انہاں غلاماں اور سچے سچے ذکر دی یاد اللہ نصیب فرمائی اللہ کریم مسجد و مدرسے ادارے تکمیل کو پہنچائے اللہ کامیابی دی بلندیاں عطا فرمائے پوری دھرتی تے جتھے جتھے بھی یا رسول اللہ دا ورد کرنے والے اور عقیدہ رکھنے والے دے مدارس نے اللہ کامیابی عطا فرمائے
اللہ بابا فرید غوث پاک داتا صاحب خواجہ جمیلی اعلی حضرت قادری بریلوی ایک قادری چشتی نقشبندی سور وردی اے آستانے اے مشایخ کرام اور مریدین متوسلین موتقدین اللہ سب دنیا عقیدتہ محبتاں سلامت رکھے اور ایسا سارے اللہ اپنے محبوب دی آمد دا جشن منان دی بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ پیغام مصطفیٰ پرنام دی بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈرائیور صاحب نے کتاب رکھ دیتی ہوتے 3 کتاباں نے صرف گڈی چ پئیاں، نیکی کا نور اے فقیر دی 8ویں تصنیف ہے، 150 روپے دا دیا ہے، 250 آیات مبارکہ تے 250 حدیث مبارکہ دے وچ خزانہ ہے، صرف 3 کتاباں پئیاں سن میرے پچھوں تو بغیر ہی لین لئی ویسے